ذرا سوچئے، سال ہے 2026۔ ایک ایسا تنازع جو دیکھنے میں تو بس ایک علاقے تک محدود لگتا ہے، لیکن وہی تنازع پوری دنیا کو گھٹنوں پر لے آتا ہے۔ یہ فرضی منظرنامہ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ ہمارا عالمی نظام، ہمارا گلوبل سسٹم حقیقت میں کتنا نازک ہے۔ اور اس کی شروعات ہوتی ہے 28 فروری 2026 کو، ایک ایسی تاریخ جب ایک عرصے سے چلتی آ رہی خفیہ جنگ اچانک سے ایک کھلی جنگ میں بدل جاتی ہے۔ سب کچھ پلک جھپکتے ہی بدل جاتا ہے۔ تو یہ تنازع پھیلا کیسے؟ بجلی کی سی تیزی سے۔ ذرا دیکھیے، پہلے 72 گھنٹوں میں کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ آپریشن ایپک فیوری شروع ہوتا ہے اور ایران کا پورا کمانڈ اور جوہری ڈھانچہ تباہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ سپریم لیڈر کی ہلاکت ایک بہت بڑا سیاسی خلا پیدا کر دیتی ہے۔ اور اس کے جواب میں ایران اپنا سب سے طاقتور پتہ کھیلتا ہے، آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی۔ آخر اتنا شور اس آبنائے ہرمز کے بارے میں ہی کیوں ہے؟ اصل میں یہ ایک میری ٹائم چوک پوائنٹ ہے، مطلب عالمی تجارت کے لیے ایک انتہائی اہم تنگ سمندری راستہ۔ اسے آپ عالمی توانائی کی معیشت کی شہرگ یعنی جگولر وین سمجھ لیں۔ تو اس ناکہ بندی کا فوری اثر کیا ہوا؟ ایک ہی جھٹکے میں روزانہ 20 ملین بیرل خام تیل عالمی مارکیٹ سے غائب ہو گیا۔ اور بات صرف تیل تک ہی نہیں رکی، اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی مائع قدرتی گیس یعنی LNG کی کل سپلائی کا 20% حصہ بھی مارکیٹ سے نکل گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایران نے آخر یہ ناکہ بندی کی کیسے؟ انہوں نے روایتی بحریہ کو مات دینے کے لیے جدید ہائی ٹیک ہتھیار استعمال کیے۔ سوچئے، سمارٹ سمندری بارودی سرنگیں اور پائلٹ کے بغیر چلنے والی تیز رفتار خودکش کشتیاں، ان چیزوں نے اس آبنائی کو بالکل ناقابل عبور بنا دیا۔ اس کا معیشت پر جو اثر ہوا وہ فوری اور بہت شدید تھا۔ تیل کی قیمتیں تو جیسے آسمان سے باتیں کرنے لگی، جس سے عالمی معیشت پر زبردست دباؤ پڑا۔ اب ہو سکتا ہے کہ لوگ اسے 1973 کے تیل کے بحران سے موازنہ کریں، لیکن یہ اس سے بہت مختلف تھا۔ دیکھیے، 1973 میں یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا، لیکن 2026 میں یہ ایک سیدھی سادھی فوجی ناکہ بندی تھی۔ اور اس کا اثر وہ صرف تیل تک محدود نہیں تھا، بلکہ قدرتی گیس اور حیران انگیز طور پر کھاد پر بھی پڑا۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، کھاد۔ اس بحران کا سب سے حیران کن نتیجہ توانائی نہیں بلکہ خوراک تھا۔ لیکن سوال تو یہی ہے نا کہ ایک بحری ناکہ بندی عالمی خوراک کے بحران کا سبب آخر بن کیسے سکتی ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت ہی دلچسپ تعلق ہے۔ دیکھیے، ناکہ بندی سے قطر سے آنے والی LNG رک گئی۔ اب یہی قدرتی گیس یعنی LNG نائٹروجن والی کھاد بنانے کا بنیادی جزو ہے۔ جب LNG نہیں تو کھاد نہیں۔ نتیجہ، عالمی سطح پر کھاد کی پیداوار 40% گر گئی، اور اس کا سیدھا اثر ایشیا بھر میں فصلوں کی پیداوار پر پڑا، جسے شدید خطرہ لاحق ہو گیا۔ تو اب دیکھتے ہیں اس کے جغرافیائی سیاسی اثرات کیا ہوئے۔ ایک ایسی دنیا جس میں ہلچل مچ چکی تھی۔ چین اس صورتحال میں ایک بہت ہی پیچیدہ جگہ پر کھڑا تھا۔ ایک طرف اس کی اپنی توانائی کی فراہمی اور بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے خطرے میں تھے، لیکن دوسری طرف امریکہ کی توجہ ہٹنے سے چین کو اپنا سیاسی اثر و رسوخ بڑھانے اور خود کو ایک ذمہ دار عالمی طاقت کے طور پر پیش کرنے کا ایک نادر موقع بھی مل گیا تھا۔ اور یہ اقتباس چین کی حکمت عملی کو بالکل صاف واضح کر دیتا ہے۔ بیجنگ کی اصل دلچسپی ایرانی حکومت کو بچانے سے زیادہ اپنے لیے تیل کی فراہمی کو یقینی بنانے میں تھی، مطلب ان کے لیے عملیت پسندی سب سے اوپر تھی۔ اس توانائی کے بحران نے دنیا کی ہائی ٹیک سپلائی چین سلیکان شیلڈ کو بھی سیدھا سیدھا ہدف بنایا۔ جنوبی کوریا اور تائیوان، دنیا کے سب سے بڑے چپ بنانے والے، اپنی 95% سے زیادہ توانائی درآمد کرتے ہیں۔ اب سوچئے، بجلی کی راشننگ کا مطلب ہے ان کی سیمی کنڈکٹر فیکٹریاں بند، اور اس کا نتیجہ ایک عالمی چپ قحط، یعنی موبائل فون سے لے کر گاڑیوں تک ہر چیز کی پیداوار رک سکتی تھی۔ تو اس بحران کو حل کرنے کی کوششیں کیسے شروع ہوئیں؟ چلتے ہیں اس کے دوسرے حصے کی طرف، ایک بے چین خاموشی اور کشیدگی میں کمی کی طرف بڑھنے کا راستہ۔ اس سلسلے میں پاکستان میں امریکہ اور ایران کے درمیان آمنے سامنے مذاکرات ہوئے۔ ایران نے 5 سال کے لیے اپنے جوہری پروگرام کو روکنے کی پیشکش کی، لیکن امریکہ کا مطالبہ 20 سال کا تھا۔ بات بنی نہیں۔ دباؤ بڑھانے کے لیے امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں کی بھی ناکہ بندی کر دی۔
مذاکرات تو بغیر کسی ڈیل کے ختم ہو گئے، لیکن اگلے دور کی بات چیت جاری رہی۔ اسی دوران اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان سامنے آیا۔ انہوں نے صاف صاف کہا کہ کسی ملک کو دنیا کو بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ساتھ ہی انہوں نے امریکہ کی پوزیشن کو بھی واضح کیا کہ وہ توانائی برآمد کرنے والا ملک ہے اور تیل کے جہاز ان کی طرف آ رہے ہیں۔ اور اب آتے ہیں اس کہانی کے آخری حصے پر۔ اس بحران کے بعد دنیا ہمیشہ کے لیے کیسے بدل گئی؟ سب سے بڑی تبدیلی؟ اس بحران نے جس وقت ضرورت ہو، یعنی جسٹ ان ٹائم، توانائی کے دور کا بالکل خاتمہ کر دیا۔ وہ پرانا ماڈل جہاں دنیا بے روک ٹوک مسلسل توانائی کی سپلائی پر انحصار کرتی تھی، اب ٹوٹ چکا تھا۔ اور اس کی جگہ ایک نئے نظریے نے لے لی، توانائی کی خود مختاری۔ اب ریاستیں عالمی تعاون یا موسمیاتی اہداف سے بھی زیادہ اپنے وسائل پر قومی کنٹرول اور محفوظ سپلائی چینز کو ترجیح دینے لگیں۔ تو آخر میں ایک سوال رہ جاتا ہے، ایک ایسی دنیا میں جو اتنی زیادہ آپس میں جڑی ہوئی ہے، ہمارا عالمی نظام واقعی کتنا نازک ہے؟ یہ فرضی بحران ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ ایک جگہ پر لگنے والا چھوٹا سا جھٹکا بھی پوری دنیا میں تباہی کی لہریں بھیج سکتا ہے۔